اپنے نانا محمد، بابا علی اور بھائی حسن کے مرنے کے بعد حسین اکیلے پڑ گئے۔ دنیا نے بھی نظریں پھیر لیں۔ ادھر سیریا کے تخت پر بیٹھا یزید اپنی حکومت کے دائرے کو لگاتار بڑھا رہا تھا۔ اس وقت دنیا کی 2/3 حصوں پر اس کی حکومت تھی۔ حکومت کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کے دین اسلام کا خلیفہ ہونے کا بھی وہ دعویٰ کر رہا تھا۔ اتنی بڑی حکومت کے باوجود اسے مدینے کے 4 بڑے صحابیوں کا خوف ہمیشہ ستاتا تھا، کیونکہ حکومت تو اس کی تھی لیکن دلوں پر حکومت انہی کی تھی۔ یہ 4 شخص تھے: حسین ابن علی، دوسرے عبداللہ بن عمر جو دوسرے خلیفہ کے بیٹے تھے، تیسرے عبداللہ بن زبیر اور چوتھے عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بھی پہلے خلیفہ کے بیٹے تھے۔ اپنی بیعت کے لیے یزید زیادہ وقت لگانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً مدینے میں بیٹھے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ ان 4 سے زبردستی بیعت لی جائے۔ بیعت مطلب یہ 4 صحابی یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں، اپنا امیر مان لیں، اپنا حاکم قبول کر لیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ یزید ایک بگڑا ہوا بادشاہ تھا، اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے۔ ہر وہ چیز اس کے دور میں عام تھی جو ایک مذہب اور سماج میں بری نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ یزید کا پیغام جب مدینے پہنچا تو ان 4 صحابیوں میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن عمر کا موقف واضح نہیں ہوا۔ اب بچے 2 صحابی، ایک حسین ابن علی اور دوسرے عبداللہ بن زبیر۔ جب مدینے کے حاکم نے اپنے امیر یزید کا پیغام ان تک بھیجا تو حسین اور عبداللہ بن زبیر مسجد میں تھے۔ رات ہو چکی تھی۔ دربار میں حاضر ہونے کا پیغام ملتے ہی عبداللہ بن زبیر نے پوچھا کہ یہ رات کے وقت ہمیں کیوں طلب کیا گیا ہے؟ حسین نے کہا کہ شاید بیعت لینے کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ ابن زبیر نے پوچھا تو کیا ارادے ہیں؟ حسین نے کہا کہ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ ایک ظالم اور بے دین حاکم کو میں کیسے قبول کر لوں؟ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اس طرح دونوں باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر چلے آئے۔ عبداللہ ابن زبیر اس کے بعد کدھر گئے تاریخ میں زیادہ نہیں ملتا۔ حسین گھر آ کر اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو امام حسین نے جمع کیا۔ اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں کو بتایا کہ حاکم مدینہ نے یزید کی بیعت کے لیے بلایا ہے۔ حسین کے جوان یہ جملہ سنتے ہی بفر اٹھے۔ ایک طرف سے حسین کے بہادر بھائی عباس اٹھے، دوسری طرف سے حسین کے نوجوان بیٹے علی اکبر اٹھے۔ بھتیجے قاسم نے تو تلوار نکال لی کہ چچا جان، ان ظالموں کی اتنی ہمت کہ آپ کو، نواسے رسول کو، دربار میں طلب کریں۔ سب نے ایک زبان کہا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ امام حسین کسی بھی کام سے پہلے اپنی بہن زینب سے صلاح مشورہ ضرور کرتے تھے۔ حسین نے بہن سے بات کی۔ بہن اپنے بھائی کو بہت چاہتی تھی۔ زینب رونے لگی۔ امام حسین نے کہا بہن فکر مت کرو، ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ زینب نے اپنے بھائی عباس کو بلایا۔ عباس امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے اور عرب کے بہادر ترین جوانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کہا عباس، بھیا حسین کا ساتھ ایک پل کے لیے بھی نہ چھوڑنا۔ مجھے مدینے کے حاکموں پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے۔ بیعت کے لیے بلایا ہے لیکن وہ کچھ بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے خاندان کے جوانوں کے ساتھ حسین حاکم مدینہ کے دربار پہنچے۔ دربار کے باہر حسین نے اپنے بھائیوں کو باہر ہی رکنے کے لیے حکم دیا، لیکن عباس نہیں مانے۔ عباس اپنے بھائی حسین کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کو احترام میں آقا کہتے تھے۔ کہا آقا میں بھی ساتھ چلوں گا، بہن زینب کا یہی حکم ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں، ہم اکیلے جائیں گے۔ حسین دربار میں پہنچ گئے۔ مدینے کے حاکم ولید سے ملاقات ہوئی۔ ولید کمزور طبیعت کا تھا۔ یزید کو ولید پر بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا ولید سے پہلے جو مدینے کا گورنر تھا مروان، اسے ولید کے ساتھ تعینات کر دیا گیا تھا کہ اگر ولید جہاں بھی نرم پڑے مروان سختی سے نپٹے۔ ولید نے دبے لہجے میں پوچھا کیا ارادے ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ تمہیں میرا جواب معلوم ہے، میں ایک جھوٹے اور گمراہ کن خلیفہ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے اوپر امت اور دین کی ذمہ داریاں ہیں، عوام مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میں یزید کو خلافت کے لائق نہیں مانتا۔ تم خود جانتے ہو یزید کی بدکاریاں کسی سے چھپی نہیں ہیں، میں اپنے نانا کے دین کا خلیفہ ہوں، آخر اسے کیسے قبول کر لوں؟
کسی کی بیعت کا مطلب ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانیں، اس پر بھروسہ کریں، اس پر یقین کیا جائے۔ اور ویسے بھی اکثریت یزید کے ساتھ ہے، میری بیعت کے بغیر بھی وہ خلافت اور حکومت کر سکتا ہے۔ اور آخری جملہ امام حسین نے کہا کہ سنو، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حسین اٹھ کھڑے ہوئے۔ دربار میں سناٹا تھا، ولید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں مروان نے ولید کو یزید کے خط کا آخری حصہ یاد دلایا۔ ولید، تمہیں یاد نہیں امیر یزید کا حکم کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر لیا جائے۔ یہ سنتے امام حسین نے تیز آواز میں کہا کہ تم لوگ میرا سر قلم کرنے کی دھمکی دیتے ہو۔ حسین کی تیز آواز کا اٹھنا تھا کہ دربار کے باہر کھڑے حسین کے ساتھیوں نے اپنی اپنی تلواریں کھینچی اور دربار کے اندر آ گئے۔ عنقریب تھا کہ ولید اور مروان پر حملہ کرتے، لیکن حسین نے بڑی مشکل سے سب کو سمجھایا۔ حسین اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیعت کا انکار کر کے واپس دربار سے لوٹ آئے۔